بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک بڑا سیب کا درخت تھا۔ ایک بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے آس پاس کھیلتا رہتا تھا۔ کبھی وہ اس کے اوپر چڑھتا، کبھی وہ اس کے سائے میں بیٹھ کے پڑھتا اور جب تھک جاتا تو لیٹ جاتا اور کبھی کبھی تو سو بھی جاتا۔ سیب کے درخت کو بھی اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس کو بھی لڑکے کا ساتھ بہت اچھا لگتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اب وہ لڑکا کافی دنوں تک اس درخت کے پاس نہیں آیا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا اس درخت کے پاس آیا۔ وہ کافی مایوس لگ رہا تھا۔ سیب کا درخت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو جیسے پہلے کھیلتے تھے۔ وہ بچہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اب بچہ نہیں رہا کہ میں تمہارے تنوں کے ساتھ کھیلوں۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور مجھے کھیلنے کے لیے دوسرے بچوں کی طرح کھلونے چاہیے۔ درخت نے کہا کہ مجھے افسوس ہے، میرے پاس تمہارے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن جو میرے اوپر سیب لگے ہیں وہ تم سارے توڑ کے بیچ سکتے ہو، اس طرح تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے۔ اس نے خوشی خوشی سارے سیب توڑ لیے اور ان سیبوں کو جمع کر کے لے گیا۔ سیب لے جانے کے بعد وہ کافی دنوں تک نہیں آیا۔ درخت بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر کافی دنوں کے بعد ایک دن وہ آتا ہے۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ درخت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ وہ درخت سے کہتا ہے کہ نہیں، اب میری ایک فیملی ہے، میرے بچے ہیں، مجھے ان کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے گھر دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا کہ مجھے افسوس ہے، میں تمہیں گھر تو نہیں دے سکتا، لیکن تم میری ٹہنیاں کاٹ کر اپنے لیے گھر بنا سکتے ہو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا اور درخت کی ٹہنیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ وہ اپنے ساتھ مزدور لے کر آیا اور ساری ٹہنیاں کاٹ کر اکٹھی کر کے لے گیا۔ ان لکڑیوں سے اس نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ لڑکا کافی دنوں تک نہیں آیا۔ درخت کو بہت تنہائی محسوس ہونے لگی اور وہ مایوس ہونے لگا۔ ایک دن بہت گرمی تھی اور اس تپتی دھوپ میں وہ شخص آیا۔ سیب کا درخت اس شخص کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حسب عادت اس سے کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اب بڑا ہو چکا ہوں اور اپنے روزگار کے لیے سمندر میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا کہ میرا تنا کاٹ لو اور اس کی لکڑی سے اپنے لیے کشتی بنا کر اپنے لیے روزگار پیدا کرو اور خوشحال ہو جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور دنیا کے سفر پر نکل گیا۔ اس شخص کو گئے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو درخت نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے، لیکن اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، میں تمہارے لیے ایک سیب بھی نہ بچا سکا اور تمہارے لیے میرا ایک تنا بھی نہیں بچا جس پہ تم بچپن میں چڑھا کرتے تھے، میں اور تم خوب کھیلتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس پہ چڑھنے کی اب میری عمر بھی نہیں رہی۔ درخت نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اب میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، جو میرے پاس آخری چیز ہے وہ میری جڑیں ہی ہیں، شاید اب یہی تمہارے کسی کام آ جائے۔ یہ بات کہہ کر درخت رونے لگا۔ اس نے درخت سے کہا، نہیں نہیں، اب مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے اب ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں میں آرام کر سکوں، زندگی بھر کام کر کر کے میں تھک چکا ہوں۔ پرانے درخت کی جڑ ٹیک لگانے اور بیٹھنے کے لیے سب سے آرام دہ جگہ ہے۔ درخت نے کہا، تو پھر آؤ، بیٹھو اور آرام کرو۔ وہ آدمی بیٹھ گیا اور درخت بہت خوش ہو گیا۔ اس کہانی میں درخت جو ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔
جو بچپن میں ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، ہماری ہر خوشی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جو درخت پر چڑھنے والا بچہ ہے وہ ہم خود ہیں۔ والدین کی نظر میں اولاد ہمیشہ بچہ ہی رہتی ہے۔ والدین ہی دنیا کی وہ واحد ہستی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو قیمتی سے قیمتی چیز دینے میں بھی کوئی تردد نہیں کرتے۔ دنیا میں والدین سے پیارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ ایسا ٹھنڈا سایہ ہے کہ اس سائے میں بیٹھ کر ہم سارے غم بھول جاتے ہیں، اور جب یہ سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے قیمتی تھے۔ بس جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو وقت دیں اور ان کی قدر کریں۔